بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی کا دوسرا سوال ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت 17 ہے، والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اس آیت کو ذرا کافی تمہید باندھنی پڑے گی، اس لیے میں اس کا وائس میں دے رہا ہوں۔ اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں، پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے۔ اس سے اوپر والی آیت پر چلتے ہیں ہم۔ اس سے اوپر والی آیت، اس سے اوپر ہے الذین یقولون، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان تو لے آئے، تیری صداقتوں پر ایمان لے آئے، فاغفر لنا، بس ہمارے لیے بچاؤ کے راستے مہیا کر، ذنوبنا، وہ پریشانیاں، وہ مشکلات جو ہمارے تم کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ہماری مشکلات جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ان سے بچاؤ کے راستے ہمارے لیے مہیا کر۔ ٹھیک ہے۔ غفر، مغفر کہتے ہیں اس ڈھال کو، اس شیلڈ کو جو بیٹل فیلڈ کے اندر، لڑائی کے اندر تلواروں کی زد سے بچنے کے لیے آگے رکھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں مغفر، بچاؤ کرنے والی شیلڈ۔ اور یعنی غفران، بچانا، غفران بچانا، غفور بہت زیادہ بچاؤ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، ہماری ہر طرح سے پروٹیکشن کرتا ہے، ہمارے بچاؤ کرتا ہے۔ تو غفر کے معنی یہ ہوتے ہیں، فاغفر لنا، تو ہمارے بچاؤ کے راستے اب ہمیں بتا، ہم کیسے بچیں، جو ہماری دم کے پیچھے ہماری مشکلات لگی ہوئی ہیں، ہماری جان نہیں چھوڑ رہی۔ اب آیا ذنوبنا، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں ہمارے گناہ۔ ذنوبنا ہمارے گناہ، نہ گناہ وہ نہ کچھ نہیں۔ ذنبن عربی میں کہتے ہیں دم کو، ٹیل کو، جو اس کے پیچھے 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 لگی ہوتی ہے نا، جدھر جا رہا اس کے پیچھے، جدھر جا رہا اس کے پیچھے، دم کے پیچھے لگ جانا۔ تو یہاں وہی بات ہے کہ جو مشکلات ہماری دم کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ہم سے ہماری جان نہیں چھوڑ رہی، یا اللہ تعالیٰ اب تو ہمیں راستے دکھا نا، فاغفر لنا، ہمارے بچاؤ کر، ذنوبنا، ہماری ان مشکلات میں جو ہمارے دم کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، وقنا عذاب النار، اور اب عذاب نار سے، یعنی یہاں بھی ہمیں بچاؤ کر، وہاں بھی عذاب نار سے ہمیں بچا۔ ہم ایمان لے آیا تو ہی ہمارے مددگار ہے نا، تو ہی سارے راستے دکھائے گا۔ اب آگے والصابرین، وہ لوگ جو ڈٹ گئے، ایمان لانے کے بعد پیچھے نہیں ہٹے، صبر، ڈٹ جانا، پاؤں جنبش نہ کھانے پائیں پیچھے کی طرف۔ والصابرین والصادقین، اپنے دعووں میں سچے، ڈٹ گئے اپنے دعووں میں سچے۔ اور والقانتین، اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار۔ والمنفقین، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، بخیل نہیں۔ والمنفقین والمستغفرین، اور بچاؤ کے راستے ڈھونڈنے والے۔ کب؟ بالاسحار، وہ صبح صبح، سورج سے نکلنے سے پہلے پہلے کے ٹائم کو کہتے ہیں سحر، بالاسحار، اس وقت۔ قرآن کریم کہتا ہے نا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ایک تو یہاں پر، دوسرے یہ کہ وہ والفجر، فجر کی صلاۃ جو ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے۔ تو یہ وہ صلاۃ کی یہ ہوتی ہے، صلاۃ کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے وہاں ان کو بریف کیا جاتا ہے، وہاں کا جو کمانڈر ہے ان کو بریف کرے گا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ تم پر لاگو ہے، یہ تم پر ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے، یہ کیا۔ لہذا وہ بچاؤ کے راستے صبح صبح تلاش کرتے ہیں اٹھ کر، کہ اب سارا دن ہم نے کیا کرنا ہے، ان مشکلات سے کیسے جان چھڑانی ہے، ان کو بریف کیا جاتا ہے، ان کو ایڈوائس دی جاتی ہیں۔ وہ صبح صبح اٹھ کے اپنے دن بھر کا لائحہ عمل طے کرتے ہیں، اور اپنے مشکلات سے جان چھڑانے کے کہ وہاں پروگرام طے کرتے ہیں، وہاں سے نصیحتیں لیتے ہیں اپنے کمانڈر سے۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ مطلب ہے ان آیتوں کا۔ اوپر کے آیت بھی ملائیں گے اور اس پہ پڑھیں گے، اور پھر ان معنی کے ساتھ جو اصل معنی ہے، باقی مروجہ تراجم سے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا بھائی۔ السلام۔